الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان ذكرا وعلم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آپ میرے ساتھ مل کر بولیں صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. بعد صلاة میں نے آپ آباد نام میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا کرنے کے اللہ جل شانہ مجھے اس پر حق کی عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کو جنت کو سنتا اس پر قائم اور قائم کے پر زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا عنوان ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ مولا علی سے خدا اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی اور یہ یاد رہے کہ حضور کے اثرات یا حضور کے اہل اطہار ان کو جو عزت ملی ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی. اگر حضور نہ ہوتے تو ان کی عزت نہ ملتی. یہ حضور کی وجہ سے ملی. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں. ہم تو حضور کے اثرات کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے اور حضور کے اہل اطہار کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے. تو آج انشاءاللہ اسی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. اس سے پہلے چند افراد اپنی حاضری لگوا کر انشاءاللہ اپنے عنوان میں باقی سائیں کہ زمانے کا زمانے کا نبی کو علی کا نام لیتا ہے. علی کا نام لیتا ہے. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا
نبی نے خود فرمایا ہے علی مولا علی مولا ولی ہو یا کوئی کرم کرو ولی ہو یا کوئی کرم کرو سبھی کا ایک تارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا ہے علی مولا علی مولا نبی کے گھر سے نبی کے گھر سے پہنچا اس گھر کا پکارو میں علی مولا پکارو میں علی مولا تجھے ڈھونڈتا ہے پکارو میں علی مولا تجھے ڈھونڈتا ہے نبی نے خود بلایا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا علی مولا علی مولا نبی کو سرکتا ہے علی مولا علی مولا منافقوں اور منافقوں اور زمانے کا نبی کو سب جانا ہے علی مولا علی مولا بنا علی شیر خدا اللہ تعالیٰ نے بڑی نشان نما کہ آپ کا نام علی آپ کے والد نے رکھا اور والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور حضور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا علی شیر خدا حسین کی بات یہ تو اللہ کی تلوار ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں حضور پر کرنا پڑتا حضور کی غلامی میں آ گیا ویسے اگر دیکھا جائے تو مولا علی شیر خدا جب پیدا ہونے کے بعد مولا علی شیر خدا نے ملا حضور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر دیکھیں نا ہمارے بھائی ماں اور باپ کی جو ہے یہ خواہش ہوتی باپ کی الگ خواہش ہوتی کہ میں اسے جو ہے ڈھونڈتی ہوں ماں کی الگ ہوتی دادا کی الگ ہوتی ہے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی خواہش الگ ہوتی ہے کہ ان کو ہم ڈھونڈتی نہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو حضور نبی اللہ نے خود جو ہے ڈھونڈ کی عطا اور کس طرح عطا نہیں مولوی لکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو جب بھوک لگتی تھی مولا علی شیر خدا جب بھوک کی حالت میں ہوتے تھے تو حضور نبی اللہ نے مولا علی شیر خدا کو منہ کے اندر اپنی زبان لگا دیا کرتے اور حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو خود تربیت کی ہے اور پھر حضور نبی اللہ علیہ وسلم مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر لے آئے اور پھر مولا علی شیر خدا حضور کے ساتھ رہنے لگے یہاں تک کہ حضور ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تب بھی مولا علی شیر خدا حضور کے ساتھ
مولوی لکھتے ہیں کہ جب ہجوم بھائی چارہ فرما رہے تھے مہاجرین اور انصار کے اندر کہ تم وہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی، تو کہتے ہیں حضور نے سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کا رشتہ بنا دیا. لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو مولا علی شیر خدا نبی رحمت کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہر کوئی تو ایک دوسرے کا بھائی بن گیا ہے، لیکن میں کس کا بھائی بنوں گا؟ تو اتنی دیر میں حضور نبی رحمت نے مولا علی شیر خدا کا چہرہ گھمایا، فرمایا یا علی انت فی دنیا والآخرہ، فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی. پھر ایک مقام پر فرمایا علی تم کا نفسی، یہ علی تو میری جان ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کی خود تربیت کی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ مولا علی شیر خدا کی کتنی اعلیٰ تربیت کی ہے. اور پھر آپ کا علم وہ بھی باکمال ہے، آپ کی فراست باکمال ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی. وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور ایک مقام پر فرمایا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور پھر خود مولا علی شیر خدا نے قرآن کے کتنے بڑے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. یہ حلیت الاولیاء کی حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف ما منها حرف الا له ظاہر و باطن وان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک 7 حروف یعنی 7 زبانوں پر نازل ہوا. کتنی زبانوں پر؟ 7 زبانوں پر. اور فرمایا ہر کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی. اور فرمایا ہر باطنی اور ظاہری معنی بے شک مولا علی شیر خدا جو ہے اس کے عالم اللہ تعالیٰ نے علی کو وہ علم عطا کیا ہے، وہ قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں. اور پھر ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو سلطان المفسرین کا خطاب دیا گیا اور یہ عبداللہ بن عمر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بڑے عالم تھے. اور پھر ان کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا کر. تو بتاؤ عبداللہ کے پاس کہ قرآن کا کتنا علم ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا علی سے خدا کے پاس چلا گیا تو میں نے جا کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر میں نے سوال کیا. یہ سوال جواب کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اور خود اتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں لوگوں قرآن کا مجھے اتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ اگر عبداللہ ابن عباس کے ایک رسی میں گم ہو جائے تو مجھے قرآن کو ڈھونڈ لیا کرتا ہے. تو خود اتنے بڑے عالم ہیں. اب یہ مولا علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت اور اس کی شروع کے 2 حرف الف اور لام، کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے الف اور لام کو شروع کیا اور پھر اس کی تفصیل شروع کی. کہتے ہیں رات ختم ہو گئی لیکن یہ ترجمہ ختم نہیں. الف اور لام پر پوری رات کہتے ہیں وہ علمی بحث چھڑی رہی، لیکن الف اور لام پر جو بحث تھی رات تو ختم ہو گئی لیکن وہ ختم نہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مولا علی شیر خدا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا علم عطا کیا. اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اکثر دعا کرتے تھے کہ مولا میں اس مسئلے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گیا علی موجود نہ ہو. سبحان اللہ تو بولو نا، جب دن نہیں لاؤ سبحان اللہ تو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر مسئلے میں جو کوئی مشکل پیش آتی تو اس کو حل کروانے کے لیے مولا علی شیر خدا کے پاس جایا کرتے تھے. اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور وقار کو دیا اور ساتھ ساتھ عزتیں بھی بڑی عطا کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے علی کو ایک دن کہا کہ علی جاؤ فاطمہ کا رشتہ مانگ لو حضور سے، کیونکہ دیگر اصحاب نے بھی نکاح کا پیغام بھجوایا لیکن حضور نے منع فرما دیا. پر میں ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا میں انتظار کر رہا ہوں. وما ينطق عن الهوى، خود اپنی مرضی نہیں کرتے، جو رب کا حکم ہوتا ہے یہ وہی کیا جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. تو ایک دن تمام حضور کے یار حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت فاروق اعظم کی، حضرت عثمان غنی کی مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچے. کہا علی آج بڑا کم ہو گیا، جاؤ حضور سے جو ہے فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگ لو. مولا علی شیر خدا جو ہے نا حضور کے پاس گئے لیکن ضرورت نہ ہوئی. حضور پوچھتے تھے علی کیسے آنا ہوا؟ مولا علی شیر خدا گردن کو جھکا کر گئے. زبان پر جملے نہیں آتے، کیسے بولے؟ تو حضور فرماتے ہیں علی کیسے آنا؟ یا رسول اللہ بس ایسے ہی آؤں. میں علی ایسے تو نہیں آیا. یا رسول اللہ انہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے تمہیں نہیں بھیجا، تمہیں تو خدا نے بھیجا ہے. میں علی تمہیں مبارک ہو. آسمان پر رب تعالیٰ نے علی اور زہرا کا رشتہ پتہ کر دیا. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا. اور پھر مہر دینے کے لیے رقم نہیں تھی. وہ زیرہ مولا علی شیر خدا کے استعمال میں وہ لے کر بیچنے کے لیے. تو حضرت عثمان غنی آ گئے. کہا علی کیا کر رہے ہو؟ زیرہ بیچ رہا ہوں. کس لیے؟ مہر دینا ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ علی یہ مجھے دے دو. پیسے بھی دیے اور جب پیسے دے کر زیرہ اپنے ہاتھ میں پکڑی تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ علی یہ عثمان کی طرف تحفہ ہے، عثمان کی طرف سے یہ تحفہ ہے، تم رکھ لو. پیسے دے دیے اور زیرہ بھی واپس کر دیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پیار تھا مولا علی شیر خدا. صرف حضرت عثمان ہی پیار نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی مولا علی شیر خدا سے پیار کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی مولا علی شیر خدا سے پیار کیا کرتے تھے. تو جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں وہ مولا علی شیر خدا سے وہ پیار کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی اللہ کے محبوب کی رضا کے اندر گزاری.
مالکین لکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا روزانہ 1 کلو کھجور جو ہے اجرت میں لے کر آتے تھے. 1 کلو، صرف 1 کلو. یہ تقوی ہے ان کا. 1 کلو لاتے تھے. تو مولوی کہتے ہیں کہ آدھا کلو وہ اپنے گھر کے گزر بسر کے لیے اور آدھا کلو فقراء کے اندر تقسیم فرما دیا تھا. تو ایک دن کسی نے کہا نہیں، اوور ٹائم لگا کر 1 کو 2 کر لو، 1 کلو کو 2 کر لو. تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ 2 تو کمان ہوگا، لیکن علی کو تو 1 کلو کا ڈر ہے کہ کل قیامت والے دن علی 1 کا کیسے حساب دے گا. اگر 2 کلو کمائے تو پھر بتاؤ علی اس سے حساب کیسے دے گا. حالانکہ رزق حلال کما رہی، پھر بھی اتنا ڈر ہے کہ زیادہ مال آ گیا تو پھر اس کا جواب کیسے دیں. لیکن آج کوئی فکر ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی کیسی تربیت کی اور صبر سکھایا انہیں، کیونکہ خود جو صابر تھی. کئی دن تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی پاتے رہے ہیں اور حضور کی آل کے گھر بھی. جناب زہرا پاک کہتی ہیں کہ کئی دن ہو گئے تھے حضور کے گھر جو ہے نا چولہا نہیں جلا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا. اگر حضور چاہتے دعا فرما دیتے تو دنیا بھر کی دولت حضور کے قدموں میں آ جائے. لیکن حضور نے امت کو یہ تربیت دی ہے کہ کبھی مشکل آ جائے تو پھر تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا. تو جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ میرے ابا حضور 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا. تو کہتی ہیں مولا علی شیر خدا کچھ جو کا آٹا لائے گھر پر اور جناب زہرا پاک نے وہ آٹا بنایا اور اس سے جو ہے 2-3 روٹیاں بنی. کتنی؟ 2-3. تو زہرا پاک نے مولا علی شیر خدا کو، حضرت امام حسین پاک کو اور جو آپ کی خادمہ تھی ان میں تقسیم کر دی. جو ان کے حصے کی روٹی تھی نا، جناب زہرا پاک نے جو ہے نا اپنے دوپٹے کے اندر اس روٹی کو باندھ کر، دوپٹے کے اندر باندھ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. کہا کہ ابا حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے کہ قبول کر لو. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت دیکھے کہ حضور نے جب روٹی کو اپنے ہاتھ مبارک لگایا تو کہتے ہیں حضور نے بھی سیر ہو کر کھایا، حضور کے ازواج نے بھی، کہ جناب زہرا پاک نے اس روٹی کو کھا لیا. کہتے ہیں وہ روٹی لوگ کھاتے تھے لیکن روٹی ختم نہیں ہوتی تھی. یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت. تو مولا علی شیر خدا بہت سارے غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی ہے. بدر میں بھی مولا علی شیر خدا ہیں، عہد کے اندر، خندق کے اندر اور غزوہ خیبر، اس میں بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جو ہے اس جنگ میں خود جو ہے سپہ سالار بن کر گئے. تو مورخین لکھتے ہیں جب جنگ خندق ہوئی نا تو حرب نامی ایک شخص تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. وہ 1000 لوگوں کا مقابلہ اکیلے کیا کرتا تھا. تو جب یہ جنگ خندق ہوئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس حرب کے مقابلے میں تم جاؤ. تو مولا علی شیر خدا جو ہے حیدری تلوار لے کر میدان میں اترے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مولا علی شیر خدا نے اتنی تیز وار کیا، ایک ہی وار کے اندر اس کو بھی واصل جہنم کیا. کہتے ہیں اس تلوار چلانے کا انداز یہ تھا کہ دشمن نہیں مر گیا، کہتے ہیں دشمن کی سواری کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو اس موقع پر فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کی عبادت، نفلی عبادت کر رہے ہیں، کون سی عبادت کر رہے ہیں؟
نقلی عبادت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان کی عبادت ایک طرف رکھ دی جائے اور علی کی اس تلوار کا وار ایک طرف رکھ دیا جائے. کہتے ہیں ان کی عبادت والا پلڑا جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا. علی کی عبادت والا پلڑا جو ہے وہ عبادت، یہ جو جنگ کی عبادت ہے، تلوار چلانے والی ہے، فرمایا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. کہتے ہیں خیبر جو ہے نا یہ پتہ نہیں ہو رہا. حضور نے کئی اپنے یاروں کو بھیجا لیکن پتہ نہیں ہوتا. پھر ایک دن حضور نے فرمایا صبح میں نے جھنڈا اس آدمی کو دینا ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ جو ہے پتہ تھا کیا عطا کرے گا. بولو تو صحیح ہوگا. نہیں جھنڈا نہیں لا بولو مت. یار بولنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ بولو سامنے بیان میں کرو ہوگا تو میں لگ رہا ہے. تو کہتے ہیں وہ رات گزری تو حضرت علی کے آدم دیگر حضور کے یاد جو ہے وہ اس امید میں تھے کہ صبح حضور ہمیں جھنڈا عطا کریں گے. تو کہتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا مولا علی شیر خدا حضور کے پاس پہنچے. حضور نے فرمایا علی آ جاؤ. یا رسول اللہ آ جاؤ. لیکن آنکھیں جو ہے میری دکھ رہی ہیں. حضور نے فرمایا پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. حضور نے اپنا نام نکالا اور بولا علی شیر خدا کی آنکھوں پر لگایا تھا خیبر کے موقع پر. اور یہی وہ لات ہے کہ جو غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا گیا. تو مولا علی شیر خدا کی آنکھ جو ہے ٹھیک ہو گئی. جھنڈا لیا لشکر کو لے کر جو ہے خیبر کی طرف نکلے. کہاں نکلے؟ ادھر یہودی جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی مورچے سنبھال لو، آج ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں. تو انہوں نے خیبر ہے نا اس کا دروازہ بڑا اونچا تھا، اس دروازے کو بھی بند کر دیا. بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کے جو ہے یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے تو یہ آئیں گے کہ ہم آرام سے دروازہ کھولنے دیں. تو مورخین لکھتے ہیں وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ کئی لوگ مل کر اس دروازے کو کھولا کرتے تھے. تو مولا علی شیر خدا نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دروازے کو ہاتھ میں پکڑا اور یوں ہی پکڑا اور اس کو اکھاڑ کر جو ہے نا دور پھینکا. تو کہتے ہیں 40 فٹ دور جو ہے وہ دروازہ جاتا اور پھر دشمن کے مقابلے میں آئے. وہ کہنے لگا، بڑا یہودی تھا، سردار تھا ان کا، کہنے لگا علی جانتے ہو میرا نام جو ہے وہ مرحب. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں. ایک شیر تو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے شکار کو دبوچتا ہے اور پھر اسے مار دیتا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ اپنے شکار کو پکڑ کر جب تک اس کے 2 ٹکڑے نہ کرتے اسے نہیں چھوڑتا، اسے نہیں چھوڑا کرتا. تو کہتے ہیں وہ یہودی بھی مر گیا، وہ جنگ جیت گئے، واپس آ گئے. تو مولا علی شیر خدا نے ایک دن دعوت رکھی تھی تو بہت سارے لوگ اس دعوت میں آئے. تو ایک شخص نوجوان اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اس علی کو دیکھوں کہ جس نے ایک ہاتھ خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا. تو کہتے ہیں جب میں مولا علی شیر خدا کے پاس پہنچا تو مولا علی شیر خدا اخروٹ توڑ رہے تھے اور وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا. اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ ان سے تو اخروٹ ہی نہیں ٹوٹ رہا تو یہ خیبر کا دروازہ کتنا انہوں نے جو ہے اکھیڑ کر جو ہے دیکھا ہوگا. کہہ رہے میری زبان سے جملے نہیں نکلے لیکن دل میں یہ بات آ رہی تھی. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ حضور بس کوئی نہیں،
کوئی بات نہیں، ورنہ کچھ تو سوچ رہا ہے، تو سوچ رہا ہے کہ علی سے اخروٹ نہیں ٹوٹا تو خیبر کا دروازہ علی نے کیسے توڑا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وہ بندے وہ نوجوان سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، خیبر کا دروازہ جو علی نے اکھیڑا تھا علی خود بتاتا ہے وہ کیسے اکھیڑا تھا، آج اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، اس کی تو حکمت علی تمہیں بتاتا ہے۔ تو کہا حضور بتائیں آپ کو، فرمایا کہ علی جو ہے اخروٹ کو جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہے، اس کی طاقت سے، جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہے، اور علی نے خیبر کا دروازہ جو ہے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو بتاؤ آج اسے کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا کیے۔ یہ غالباً ایک مرتبہ یہ روایت میں نے پہلے بھی سنائی ہے، لیکن اب کیونکہ موقع ہی مولا علی شیر خدا کی شان کا آیا ہے تو آج پھر بھی میں سنانی ہے، سبحان اللہ، اور وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کی شان کو سنا ہے، سبحان اللہ بولو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو بکر یہ بتاؤ تم نے کیا مولا علی شیر خدا کی شان سنی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم والى یوسف وحسنه والى موسى وصلاته وعیسى وزمنه والى محمد خلقه فلينظر الى علي بن ابي طالب۔ مولا علی شیر خدا کی شان کون سنا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے حضور نے فرمایا اگر کوئی حضرت آدم کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی کا چہرہ دیکھ لے، فرمایا اگر کوئی یوسف کا حسن دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کا چہرہ تک لے، فرمایا اگر کوئی موسیٰ کی نماز کو دیکھنا چاہتا ہے فرمایا علی کی نماز کو دیکھ لے، کہا کوئی اونٹا کے ظہر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے ظہر کو دیکھ لے، فرمایا کوئی مجھ محمد کے اخلاق کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے اخلاق کو دیکھ لے۔ میرے خیال سے ٹائم ہو گیا، اجازت ہے؟ کچھ لوگ جو نا سناٹے میں بیٹھے بھائی سب بولو سبحان اللہ، چلے بعد میں کوئی اعتراض کرے مجھے تو موقع ملے نا بھائی۔ لیکن یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، کوئی روٹیوں کی لائن میں لگ کر اپنا وقت گزارتا ہے، کوئی دوستوں میں 2-4 گھنٹے دیکھ کر۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے گھر کے اندر دیکھ کر وقت گزاریں۔ یہ مسجدیں ان سے محبت کرو، کل قیامت والے دن پل صراط پر یہ مسجدیں کھڑی ہوں گی، جیسے اپنے نماز پڑھنے والوں کو جو ہے وہ ڈھونڈیں گی، جب تک سب کو اپنے اندر سوار نہیں کرنے اس وقت تک پل صراط نہیں کراتی ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کے پر جب تشریف لے گئے نا تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضور نے ایک صندوق کو کھولا تو اس میں ایک جبہ مبارک تھا۔ کیا تھا؟ جبہ۔ تو حضور نے وہ جبہ لے لیا، عرض کی کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں لے لوں، تو رب نے فرمایا محبوب ہے ہی تمہارا، لے جاؤ، لیکن محبوب مجھے پتا ہے کہ تم جو ہے خود نہیں رکھو گے، غلاموں کو دے دو گے۔ یہ حضور کی سخاوت ہے نا، فرمایا پھر دینا اس کو جو میرے راز تک پہنچ جائے، دینا اس کو جو رب کے راز تک۔ تو حضور کو راز بھی رب نے بتا دیا، تو کہتے ہیں حضور جبہ لے کر آئے، حضور نے فرمایا میں نے یہ اپنے غلاموں کو دینا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، آتی کہ یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے عطا کر۔ ابو بکر یہ جبہ ملے گا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟
فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سچائی کو کھلا دوں گا. آپ تو سبحان اللہ ہر لفظ پہ بولیں یا رسول اللہ سچائی. فرمایا ابو بکر بات تمہاری اچھی ہے لیکن تم رات کے رات تک نہیں پہنچے لہذا جبہ تمہارا نہیں بنتا. تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے عطا کرو. حضور نے فرمایا عمر یہ جبہ تمہیں ملے گا کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ عدل و انصاف پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا عمر بات کی تمہاری اچھی ہے لیکن یہ جبہ تمہارا نہیں بنتا اس لیے تم رات تک نہیں پہنچے. حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے عطا فرما دو. عثمان تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ حیا کو اللہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی کے سب کے حیا عطا فرما. حیا کو عام کر دوں. فرمایا عثمان بات تمہاری اچھی ہے لیکن تم رات تک نہیں پہنچے اس لیے جبہ تمہارا نہیں بنتا. مولا علی شیر خدا نے ہاتھ باندھے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر جبہ علی کو تم دے دو. حضور نے فرمایا علی تم جبہ لو گے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ اگر یہ علی کو جبہ ملے گا تو علی جو ہے امت کی پردہ پوشی کرے گا. تو اللہ کی محبوب نے فرمایا علی تم رات اللہ کے رات تک پہنچ گئے ہو لہذا یہ جبہ تمہارا ہی بنتا ہے. تو جب جو رب کے رات تک پہنچے اسے علی کہتے ہیں. یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ بھی مولا علی شیر خدا کی عظمت میں یہ قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک بیمار ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منت مان لو. کیا مانو؟ منت مانو. اب برارے کیوں اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. پوری آیت پڑھ لیتا ہوں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. فرمایا کہ تم اپنی منتیں مانتے ہو. کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے. منت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تم جو اپنی منتیں مانتے ہو اسے اتارا کرو. یہ تمہارے اوپر قرض ہے. فرمایا ماننے والا اگر چلا جائے تو اس کے پیچھے جو عزیز ہے ان پر یہ لازم ہے کہ اس منت کو اتارے. تو کہتے ہیں مولا علی شیر خدا نے منت مانی. ہم مانتے نا کہ ہم جو ہے سیون جائیں گے وہاں چادر چڑھائیں گے کوئی کہتا ہے پھول. لیکن یہ اللہ کے محبوب بندے مولا علی شیر خدا جناب زہرا پاک ہیں. یہ کیا منت مان رہی ہیں؟ یا اللہ حسن اور حسین ٹھیک ہو گئے تو ہم تیری بارگاہ کے اندر 3 دن کے روزے رکھیں گے. کتنے دن کے؟ 3 دن کے روزے رکھیں گے. تو کہتے ہیں بس انہوں نے روزے رکھنا شروع کیے. حضرت امام حسن پاک بھی ٹھیک ہو گئے, حسین پاک بھی. اب یہ پورے گھر والے روزے رکھ رہے ہیں, پورے گھر والے. عالم کیا ہے کہ سحر کے وقت کھانا موجود نہیں, پانی کھجور سے روزہ رکھتے ہیں. سحری ہو گئی. مولا علی شیر خدا کہیں سے 2 کلو کے قریب آٹا لائے. گھر میں پہلا دن ہے, افطار کا وقت ہے. یہاں تو افطار کے وقت ہے نا, بڑا صبر کرنے والا بھی بے صبر ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے. تو کہتے ہیں افطار کے وقت روٹی بنائی گئی ایک شخص. افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوئی. آنے والے نے کہا کہ نبی کے گھر والوں یتیم ہو, مجھے دو. تو کہتے ہیں مولا علی شیر خدا نے ساری اتار کے دے دی. روزہ پانی اور کھجور سے کھول لیا. دوسرے دن پھر روٹی بنی. پھر آنے والے نے کہا کہ میں اسیر ہوں, قیدی ہوں. تو پھر روٹیاں اٹھا کر دے دی. تیسرے دن پھر یہی ماجرا ہوا کہ افطار کے وقت روٹیاں بنائی گئی. پھر آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں. تو حضرت امام حسن پاک نے تربیت مان چکی تھی, ساری روٹیاں اٹھائی اللہ کے راہ کے اندر, خیرات کر دی اور خود جو ہے پانی اور کھجور سے روزے کو کھول دیا. تو یہ نبی کا گھرانہ ہے.
اگر گھر پر کھانے کے لیے نہ بھی ہو، اتنا ہو کہ خود کھا کر اپنا پیٹ بھرے، تو یہ خود نہیں کھاتے بلکہ مخلوق خدا کو کھلایا کرتے ہیں۔ یہ ایسا سخی گھرانہ، تھکے تو نہیں ہے نا بھائی؟ تھکنا تو مجھے چاہیے، بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن تمہاری سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ تم زیادہ تھک گئے ہو۔ سبحان اللہ کے روا کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ موقع پھر بار بار تو نہیں ملتے نا۔ اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال میں ہوا کرتے تھے، کس میں ہوتے تھے؟ جلال میں۔ تو کہتے ہیں کسی صحابی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ حضور سے جا کر کلام کر لیتا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب مولا علی شیر خدا آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضور علی کا چہرہ دیکھ لیتے تو اللہ کے محبوب کا جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سخاوت دیکھیں کیا عالم ہے۔ مدینہ کے اندر دسترخوان حضور کے گھرانے کا چلتا ہے، مکہ کے اندر دسترخوان چل رہا ہے۔ آج بھی کوئی اس نیت سے جائے نا کہ حضور کے گھرانے کا لگا کھانا ہے تو اسے مل جاتا ہے فوراً۔ آج بھی وہ بٹ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مدینے کی گلیاں تھیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ لنگر عام چلایا کرتے تھے، اور حضرت امام حسین اس لنگر کی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ آیا، اس نے کہا نبی کے گھر والوں، تو کہتے ہیں وہ گلی سے گزرا تو مولا علی شیر خدا جو ہے سوکھی روٹی چبا رہے۔ تو فقیر نے کہا میں بھی بھوکا ہوں، تھوڑا حصہ مجھے بھی دے دو، پر میں سوکھی علی کے لیے تم گھیلی جا کر کھانا۔ وہ کہاں ملے گی؟ فرمایا ادھر چلے گا۔ اس نے دستک دی، کہتے ہیں حضرت امام حسین پاک نے انہیں کھانا باندھ کر دیا، بھائی کھا لے لو، لے بھی کر۔ تو کہنے لگا تھوڑا زیادہ دے دو۔ تو آپ نے پوچھا بھائی زیادہ کیوں لیتا ہے؟ کہا کہ باہر ایک بابا بیٹا ہے وہ سوکھی کھا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں نے گھیلی کھا لی تو ان کی بھی گھیلی کھلاؤں، کیونکہ ان کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ تو جس بابے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ خود سوکھی کھا رہا ہے، کہاں مدینہ اور مکہ کے اندر اسی کا لنگر چل رہا ہے، وہ خود سوکھی کھاتا ہے لیکن مخلوق خدا کو بھی نہیں کھلا دیا۔ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم والعلم بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن اراد العلم فلیأت بابہ، فرمایا جسے علم حاصل کرنا ہے تو فرمایا اسے دروازے سے گزر کر آنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا جو دروازے سے گزرتا نہیں، حق کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ باطل کا علم رکھتا ہے، جو حق کا علم رکھتا ہے وہ علی والے دروازے سے گزر کر حضور تک جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی سخاوت دیکھو۔ آج میں بھی اگر سخاوت کرنا چاہوں نا تو تھوڑا سوچتا ہوں کہ پیچھے بھی کچھ بچانا ہے، لیکن یہ کیسے سخی ہے، کیسے تاجر ہے۔ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام کمبر تھا، پریشان تو نہیں ہو رہے نا بھائی؟ سبحان اللہ، ایک دفعہ دب کے بولو۔ کمبر غلام تھا آپ کا۔ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا جو ہے وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک نبینا جس کی آنکھیں نہیں تھیں وہ آ گیا، کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ تو کمبر نے کہا کہ حضور وہ سائل آیا ہے، روٹی مانگتا ہے، اجازت ہو تو میں دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دے دو۔ کہا حضور وہ روٹی جو ہے نا وہ کجاوے میں، کس میں؟ کجاوے میں
فرمایا کجاوا دے دو. سبحان اللہ. تو آپ برابر برابر دے دو. روٹی کجاوے میں فرمایا کجاوا دے دو. حضور کجاوا اونٹ پر ہے. فرمایا اونٹ دے دو. حضور اونٹ اونٹوں کی قطاروں میں ہے. فرمایا قطار ساری دے دو. سبحان اللہ بولنا بات بڑے پتے کی آ رہی ہے. تو کہتے ہیں آپ کو غلام کمبر وہ رسی لے کر اس نے جب مدینے کا پاس پہنچا نا رسی پھینک دی. کہا اٹھا لے. تو مولا علی شیر خدا نے دیکھا. فرمایا کمبر رسی کیوں پھینکی ہے؟ حضور آج آپ کی سخاوت جو ہے نا وہ دوست نے. میں ڈر گیا ہوں. کیوں ڈرا؟ کہا حضور اس نے روٹی مانگی. میں نے کہا کجانے میں. آپ نے بولا کجاوا دے دو. میں نے کہا حضور اونٹ پر ہے. آپ نے کہا اونٹ دے دو. میں نے کہا حضور اونٹوں کی قطار میں. آپ نے کہا قطار دے دو. اب اگر رسی میں پکڑ لیتا حضور رسی میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کہتے تو بھی ساتھ چلا جا. کہا حضور میں ساتھ نہیں جانا چاہتا. میں تو آپ کی غلامی کے اندر رہنا. تو کہتے ہیں 40 اونٹ. بعض روایات میں 80 اونٹ بھی آتے ہیں. اس سائل کو مولا علی شیر خدا نے دے دیے. اب وہ سائل ہے نا آنکھوں سے نبینا تھا. تو وہ کہنے لگا کمبر میں تو خود بڑی مشکل سے چلتا ہوں. یہ بتا میں ان اونٹوں کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ اگر تیرا مالک ہے اتنا سخی تو پھر اس سے کہے کہ یہ بھی دے دے, یہ بھی عطا کرے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ جس کو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ کا ظہور دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو. یہ عیسیٰ کے ہاتھوں کے اندر اپنے کمال رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ بینا کے آنکھوں پر جو ہے نا بینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے تو بینائی آ جایا کرتی تھی. تو مولا علی شیر خدا کا غلام کمبر کہنے لگا حضور وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی سخاوت پڑھ لی ہے اگر دینی ہے تو پھر یہی دے دو. تو آپ نے فرمایا کہ گھبرانا اس کو بلا کر لا. تو مولا علی شیر خدا نے جو ہے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا. تو کہتے ہیں وہ آنکھیں جو ہے اس میں روشنی آ گئی. اور جب اس نے اپنی اونٹ دیکھے تو اس نے کہا حضور پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ رسی ہے لیکن آج مان گیا ہوں کہ علی کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی مانگے تو وہ اپنی اونٹ خراب کر دیتے ہیں. اور پھر حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ خراب کا عالم کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ تو غلام کے خراب کا عالم ہے. اس سے کوئی مانگے تو اچھی دے دیتے ہیں. کہا پھر آقا کی خیرات کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں نے بھی آپ سے انتظار کرنی ہے. وہ کیا ہے